بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے شب براءت. شب براءت صحیح ہے. یہ جو ہم اکثر بولتے رہتے نا شب برات شب برات, یہ لفظ اصل ہے شب براءت. صحیح ہے. وہ شب برات اور پھر بولیں گے شب برات کی رات. شب رات کو کہتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یعنی کہ رات برات کی رات. یہ غلط ہے. شب براءت ہے یہ لفظ, اور برات نہیں ہے. برات لکھا تو برات تو وہ بن جاتی ہے جو ہم پڑھتے نہیں ہیں, وہ جو مناتے ہوتے ہیں. آج مڑے کاکی دی برات ہے, آج مڑے چاچی دی برات ہے, مامی دی برات ہے, زمانی کا برات دے. صحیح ہے. یہ برات وہ والی برات ہوتی ہے. اس لیے تو بچے غلط سمجھ گئے. اس کو کیا سمجھ گئے؟ برات سمجھے. تو آج دیکھنا رات کو کچھ بچے ایسے ہوں گے, کوئی پٹاخے پھاڑ رہا ہوگا, کوئی کیا سرسوریاں جلا رہا ہوگا, کوئی کیا کر رہا ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں ہے اس رات میں؟ وہ سمجھ رہے کدھر برات ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ شب براءت. براءت براءت. ابھی براءت کا کیا معنی ہے کہ بری کرنا. یعنی یہ ایسی رات ہے, اس رات کے اندر اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو جہنم سے صحیح ہے خلاصی کا پروانہ دے دیتا ہے. اور اس رات کی فضیلت بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ 20 سے 27 کے درمیان صحابہ ہیں جنہوں نے اس رات کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے, لیکن وہ ضعیف حدیثوں سے ہے. لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب ضعیف حدیث کسی فضائل کے صحیح حق میں ہو, فضائل کا بتا رہی ہو, تو وہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے. ہاں اگر اس سے احکامات لیے جائیں یا احکامات کے بارے میں بتایا جائے تو پھر احکامات کے بارے میں ضعیف حدیث نہیں لی جاتی. لیکن فضائل کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ ضعیف حدیث بھی لی جاتی ہے. اور یہ میں نے کیا بتایا کہ 20 سے 27 کے درمیان صحابہ ایسے جن سے یہ صحیح شب براءت ثابت ہے اور اس کی فضیلت ثابت ہے. صحیح ہے, اس کی فضیلت ثابت ہے. تو اس فضیلت کو ہم لیں تو اس رات کے اندر پھر دو چیزیں ہیں, ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ صحیح تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس رات کے اندر کچھ حصہ, دیکھو اکثر لوگ یہ بھی بولتے ہیں جاگنے کی رات ہے. جاگنے کی رات ہے کیا کرکٹ کھیلے؟ جاگنے کی رات ہے کیا اور کسی پارٹیز میں ادھر ادھر وہاں بیٹھ کر یا گلیوں میں چوکوں میں بیٹھ کر یا مسجدوں میں گپے شپے لگا کر یوں جاگیں؟ جاگنے کی رات سے یہ مراد نہیں ہے. یہ عبادت کی رات ہے اور ہر رات عبادت کی ہے. اس میں ہم کیا کریں کہ اس رات میں صحیح ہے, اس رات میں ہم ایک حصہ مقرر کر لیں. یا تو 1 یا 2 گھنٹے سونے سے پہلے ہم نے کیا کیا, یا تو جس کو یقین ہے کہ میں آدھی رات کوٹ سکتا ہوں, صحیح ہے آدھی رات کوٹ سکتا ہوں, وہ آدھی رات کو اٹھا 1 سے 1.5 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ صحیح ہے اٹھا 2 رکعت نفل پڑھے تہجد کے نفل پڑھنے کے بعد رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی. جو مسائل ہے, جو مشکلات ہے, جو پریشانی ہے, جو کام ہے, جو بگڑی ہوئی ہے وہ اللہ سے بنوانی ہے. صحیح ہے, اور اپنی مغفرت کی دعائیں مانگنی ہے زیادہ سے زیادہ. تو اس طرح اگر کریں گے تو یہ تو جائز ہے. اس طرح اگر کریں گے یہ جائز ہے. پھر دوسری کیا ہے کہ جو غلط ہے, غلط یہ ہے کہ اس رات کے اندر کچھ لوگوں نے خصوصی عبادت یا خصوصی نماز یا خصوصی نیت کے ساتھ یہ جو کر لیا ہے, یہ ساری چیزیں غلط ہے جو شریعت سے ثابت نہ ہو. صحیح ہے. تو اسی لیے اس رات کے اندر ہم اللہ سے مانگیں اور 1 سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہم بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ کے نا, یقین مانیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا, اور جہنم سے خلاصی مانگیں اور جنت کی طلب میں بیٹھ جائیں. اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے پورے امت مسلمہ کے لیے یہ مانگیں ہم. صحیح ہے. تو یہ تو صحیح ہے. اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کیا ہم نے عبادت, پھر سو گئے, پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. آج ہمارے بچے کیا کریں گے رات کو؟ شب براءت نہیں برات کی رات ہے. او بھائی مستی مذاقیں, ادھر ادھر بیٹھنا, چوکوں میں بیٹھنا, کسی طریقے سے آدھی سے زیادہ رات جاگ جانا. صحیح ہے, 2 رکعت صرف نفل پڑھ لینا, پھر سوئے ایسے سوئے کہ وہ سونے کو بھی بھول گئے.
کیا ہوا کہ صبح فجر کی نماز بھی چلی گئی اور وہ لیٹ اٹھے. فجر کی نماز فرض ہے, اس رات کو عبادت کرنا نفل ہے. ایک شخص آپ کو 50 روپے دیتے اور ایک کروڑ روپے, تو ہم کون سے لیں گے؟ 1 کروڑ. کتنے لیں گے؟ 1 کروڑ. اور اگر کوئی 50 روپے لے وہ کون ہے؟ بے وقوف. کون ہے؟ بے وقوف ہے. تو ہم ایسے نہ بنے کہ ہم رات کو لیٹ تک جاگے اور عبادت میں بھی لگے رہے, ذکر و اذکار میں بھی لگے رہے, لیکن فجر کی نماز سے پہلے سو گئے اور فجر کی نماز چلی گئی, کیونکہ وہ نفل ہے, نفل کے لیے فرض چھوڑ دیا ہم نے. صحیح ہے. اور حدیث میں آتا ہے اور جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز صبح جماعت کے ساتھ پڑھی تو پوری رات سویا رہا, اس کو پوری رات سونے کی وجہ سے اور فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کی ساتھ پڑھنے کی وجہ سے پوری رات سونے کے بدلے اس کو ثواب ملا, پوری رات عبادت کا ثواب ملا. صحیح ہے. پوری رات کس کا ثواب ملا؟ عبادت کا. لیکن کس کو ملا؟ جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پوری رات عبادت کا ثواب اس شخص کو ملے گا. تو اسی لیے ہم نے عشاء اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور نمازیں بھی پڑھنی ہے. پھر میں نے یہ بتا دیا ایک صحیح طریقہ اور ایک غلط طریقہ. صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہم رات کا ایک حصہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں اور چپ ہو کے سو جائیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. صحیح ہے. اور غلط طریقہ کیا ہے کہ اس میں جو مخصوص نمازیں نکالی ہوئی ہیں, مخصوص نیتیں نکالی ہوئی ہیں, اور پھر یہ پٹاخے پھٹانا یا باہر گلیوں میں, یا تو پھر صرف اس رات کو قبرستان بھرا ہوگا. ابھی کیا ہوگا؟ پھولوں والوں نے پھول سجائے ہوں گے کہ ابھی آئیں گے بھائی مارکیٹ سجے گی. صحیح. صرف اس رات کو قبرستان اپنے عزیزوں کے پاس جانا لازمی ہے یا ہر دن جائے؟ ہر دن جانا چاہیے, کیونکہ جتنا زیادہ ہم قبرستان جائیں گے ہمیں موت یاد رہے گی, اور جسے موت یاد رہے گی وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا, کیونکہ مرنا ہے یہ اس کے ذہن میں رہے گا. اور قرآن اور حدیث نے بھی یہی بتایا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اور حدیث کے اندر کہ موت کو یاد رکھتے ہیں, اور جس نے موت کو یاد رکھا یقین مانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, جس کا مفہوم ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی لگنے سے. صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول, جو لوہے کو زنگ لگتا ہے اس کے صفائی کی تو صورت ہے کہ اسے سکل وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں سے صاف کیا جائے, لیکن جو دل کو زنگ لگتا ہے اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاوت القرآن, قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا. صحیح ہے. اور دوسرا موت کو یاد کرنا, موت کو یاد کرنا. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ دلوں کا زنگ صاف ہو جاتے, دلوں کا زنگ صاف ہو جاتے. اسی لیے ہر دن یا ہر دن نہیں جا سکتے, ہفتے مہینے میں ایک دن ہم مختص کر لیں, اس میں اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پہ جائیں, ہم صفائی بھی کر لیں. صحیح ہے. جو بھی کچھ پڑھنا ہے پڑھ لیں. تو یہ لازمی نہیں ہے صرف اس رات کو جائیں. اور پھر اس رات کو خصوصی عورتوں کا جانا. دیکھیں ایک حدیث میں آتے عورت کا جانا جائز, ایک میں آتے ناجائز. یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں جائز ناجائز, لیکن اس رات کے اندر جانا بالکل قطعاً صحیح نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اس رات کے اندر اکثر مرد آئے ہوتے ہیں. پھر یہ عورتیں بھی جاتی ہیں وہاں پر بھی. جو آج کا معاشرہ ہے, جو ماحول ہے, جو سیٹ اپ ہے, آپ اور ہم بخوب واقف ہیں. پھر اس وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہاں عام دنوں میں اگر کسی سے صبر نہیں ہوتا وہ جا سکتی ہے, لیکن اس رات کو کوشش کریں کہ وہ نہ نکلے, نہ جائے, کسی اور دن چلے جائیں اگر بہت صبر نہیں ہو رہا. بہرحال یہ کوئی اور موضوع ہوگا. میں بتا رہا تھا اس رات کے اندر اللہ بہت سے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ جہنم سے خلاصی دیتا ہے, خلاصی کا پروانہ دیتا ہے. لیکن چند شخص ایسے ہیں جو اتنی بڑی رات کے اندر, جس کے اندر اللہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے رہا ہے, وہ بھی اس رات کے اندر ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اس رات کے اندر ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1, ماں باپ کا
नाफरमान। माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप के नाफरमान की इतनी बड़ी रात है, इतनी फजीलत वाली रात है, जहन्नुम से खुलासी वाली रात है। जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी इस रात में भी खुलासी जहन्नुम से नहीं होगी और उसे ये खुलासी का परवाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस माँ बाप का दिल तोड़ना या उस माँ बाप को सही है तंग करना, नाफरमानी करना उस माँ बाप की जिसने पूरी जिंदगी मेरे और आपके लिए निसार कर दी, लगा दी, तो अल्लाह भी उससे नाराज होते हैं जिससे माँ बाप नाराज होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिजल रब्बी फी रिजल वालिदी, जो मस्ती है वो निकाल दे, भले वीडियो बन रही है। सही है सर, मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही। जो मैं क्या बता रहा था, रिजल रब्बी फी रिजल वालिदी व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में और अल्लाह की रजामंदी बाप की रजामंदी में। जो चाहते हैं मुझसे मेरा अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, वो क्या करे, अपने माँ बाप को राजी करे। सही है, किसको ये राजी करे? माँ बाप को। अभी आया कि इस रात माँ बाप के नाफरमान की क्या होगी? मग़फ़िरत नहीं होगी, बख्शिश नहीं होगी, जहन्नुम से खुलासी नहीं होगी। फिर आ जाओ कि हमने करना क्या है। अगर कोई शख्स है माँ बाप की उसने नाफरमानी कर ली है, उससे ये गलती हो गई है और इस तरह का बड़ा बुरा अमल हो गया, अभी वो क्या करे? क्या इसी तरह बैठ जाए? क्या माफी ना मांगे? वो क्या करे? पहले जाए अपने माँ बाप से माफी मांगे, माँ बाप से माफी मांगे, अम्मी अबू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सही है, माँ बाप का बड़ा दिल होता है। माँ बाप अपनी औलाद की तमाम गलतियों को, तमाम खताओं को माफ कर देता है। सही है, जितनी भी वो खताएं करें, गलतियां करें, माफ कर देता है। सही है, तो इसीलिए उससे माफी मांगे। जब माँ बाप राजी हो जाएंगे, माफ कर देंगे, फिर उसको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह भी उससे राजी हो जाएगा, उसे माफ कर देगा। तो जो भी ऐसा है वो क्या करे, या जो आपकी नजर में ऐसा है उसको ये बताएं। और नंबर 2, जिसकी मग़फ़िरत नहीं होगी इतनी बड़ी रात में भी। सही है, शराब पीने का आदी, किसकी मग़फ़िरत नहीं होगी? शराब पीने का आदी। जाओ जल्दी करो। किसकी मग़फ़िरत नहीं होगी? शराब पीने का आदी। जो शराब का आदी है, इतनी बड़ी रात है, वो अगर रात को पूरी उठकर अल्लाह से माफी मांगता रहे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता रहे, जहन्नुम से खुलासी मांगता रहे, तो भी उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। शराब पीने का आदी मैंने लिखा है, देखो, आदी जिसकी आदत है शराब पीना। हाँ, एक अरसा पहले उसने पी ली थी, गलती हो गई और उस पर निदामत भी है, उसने माफी मांगी। बहरहाल ये मैं आगे बताता हूँ कि इसको भी क्या करना चाहिए। शराब पीने का जो आदी है, सही है, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी इस रात को। वो क्या करे कि शराब पीने से दूर हो जाए और आइंदा न पीने का अज़म और इरादा करे, फिर वो माफी मांगेगा तो अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत कर लेगा। और तीसरा शख्स क्या है? कत्ल नहीं बेटा, कत्ल करने वाला। सही है, तीसरा रिश्ता कता करने वाला, यानी कि अपने अजीजों अकारिब से रिश्तेदारी तोड़ने वाला। सही है, कता ताल्लुकी करने वाला। और सिर्फ रिश्ता कता करने वाला ही नहीं है, इसके अलावा भी जितने भी ऐसे हैं कि मुसलमान से नाराज है, सही है, उससे अपना ताल्लुक तोड़ा हुए, ताल्लुक खत्म किए हुए, नाराजगी इख्तियार की हुई है, उसकी भी इतनी बड़ी रात में क्या होगी? मग़फ़िरत नहीं होगी। तो ये 3 कैटेगरियां हैं और इसके अलावा भी है, लेकिन ये 3 कैटेगरियां ऐसी हैं जो हमारे अंदर उमूमी पाई जाती हैं। सही है, उमूमी पाई जाती हैं। तो ये तीनों कैटेगरियों वालों की इतनी बड़ी रात में भी अगर वो उठ के माफी मांगता है तो उसकी भी माफी काबिल कबूल नहीं और मग़फ़िरत नहीं होगी। कब्रिस्तान तो रात को जाएंगे, इसी टाइम कब्रिस्तान नहीं बनाओ, मग़फ़िरत नहीं होगी। तो आ जाओ भाई, अब ये तीनों क्या करें? ये तीनों कैटेगरियों वाले क्या करें?
ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ جس سے اچھا رشتہ یہ بھی بتا دوں، رشتہ قطع کرنے والا جیسے ہے، یہ ہم کیا ہمارا رشتہ اور ہماری رشتہ داریاں یا دوستیاں ختم کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کیا سوچتا ہے، یار میں تو حق پہ ہوں، یہ غلط ہے، اور وہ کیا سوچتے ہیں، میں تو حق پہ ہوں، یہ غلط ہے۔ تو یہ سوچنے کی وجہ سے دونوں کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نہ معافی مانگتے ہیں، نہ قریب ہوتے ہیں، نہ یہ قطع تعلقی کو ختم کرتے ہیں۔ اب یہ ہم نے نہیں دیکھنا، آج کی رات بڑی رات آ رہی ہے، شب برات کی رات بڑی رات ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری مغفرت نہیں ہوگی، غلطی چاہے اس کی ہے جو بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے کر دے گا اللہ اسے بلندیاں دے گا۔ تو ہم اللہ کے لیے جائیں اس کے پاس، چاہے اس کی غلطی ہے، چاہے رشتہ دار ہے، دوست ہے، عزیز ہے، کوئی بھی محلے والے پڑوسی ہے، اس کے پاس جائیں، یار جس کی بھی غلطی تھی چلو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، صحیح ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہیں، آج کی بڑی رات ہے، اس رات میں بھی قطع تعلقی کرنے والے ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اسی لیے مجھے معاف کر دیں۔ یہ بات کرنا ہے، جیسے یہاں اس کو راضی کریں گے وہاں آسمانوں والا اللہ رب العزت عرش والا ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اب آ جائیں کہ ہم یہ تینوں گناہ جو کرنے والے ہیں اس کے لیے توبہ کی بھی 3 شرائط ہوتی ہیں، توبہ کی بھی 3 شرائط ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کریں۔ ندامت کسے کہتے ہیں؟ اسے یہ غم بھی ہو، فکر بھی ہو، افسوس بھی ہو کہ یار یہ میں نے غلط کام کیا ہے، یہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ دل کی ندامت کے ساتھ توبہ کریں۔ دوسری شرط، بیٹا یہ آوازیں نہیں نکالو، صحیح ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں وہ مبتلا ہے، جو گناہ وہ کر رہا ہے، مبتلا ہے، اسی وقت توبہ کے وقت وہ اس سے دور بھی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ شراب کی بوتل بھی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، وہ اسی وقت اس بوتل کو توڑ دے۔ یا ماں باپ کی نافرمانی کر رہے، ماں باپ کی نافرمانی کو اسی وقت چھوڑ دے، یا تو رشتہ قطع کیا ہوئے اسی وقت رشتہ دار یا جو دوست یار ہیں، جو اپنے پڑوسی ہیں، جو محلے والے ہیں، ان سے جا کر تعلق واپس جوڑ دے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اس وقت اس گناہ میں مبتلا نہ ہو، اس گناہ کو کیا کرے، ختم کر لے، چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ پکا کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ پکا کرے کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے یہ گناہ۔ پھر یہ 3 شرائط کے ساتھ جو شخص توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو ایسے قبول کرے گا کہ اس کے گناہوں کے بدلے جتنے گناہ تھے اتنی نیکیاں لکھ لے گا۔ یہ رحیم ہے اللہ، صحیح ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس نے پوری زندگی گناہوں کے کام کیے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر گناہ کرتے کرتے ظلم کر دیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے کیا کیا، اللہ سے مغفرت طلب کی، توبہ کی، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اپنے رب کو پائے گا مغفرت کرنے والا، اور صرف مغفرت کرنے والا نہیں، مغفرت کرنے کے بعد رحم کرنے والا بھی پائے گا۔ تو اسی لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو اسی لیے آج سے پہلے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، ہم سب سچے دل سے اس سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، بولو آمین، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرتے ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرتے ہیں، جیسے وہ بچہ بولے، سارے بولے انشاءاللہ آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرتے ہیں۔ تو اس جب شرائط کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی شب براعت بنے گی،
ورنہ تو وہی برات بنی ہوئی تھی آج سے پہلے، پٹاخے پھٹاؤ، رات کو جاگنا ہے، قبرستان جانا ہے، 3-4 گھنٹے بیٹھنا ہے، پھر آ کر سو جانا ہے، فجر کی نماز بھی چلی جانی ہے۔ فجر کی نماز کے بارے میں آخری بتاتا ہوں، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ختم ہو گئے پھر 10 تھا، صحیح ہے، ایک دن جب ختم ہونے بول رہے تھے، بند کر بیٹا، ابھی ویڈیو میں کچھ بول نہیں سکتا، اس لیے فری ہو گئے، صحیح ہے۔ یہ والا بتا، اس کا یہ بتا، یہ والا اس کو کب سے مستی کاٹ دی ہے، صحیح ہے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی اپنی دور خلافت میں۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں شامل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہ گئے، گھر پہ جانے کے بعد دستک دی تو ان کی والدہ نے آواز دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کا پوچھا تاکہ یہ فلاں شخص کیوں نہیں آیا آج نماز کے لیے۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا میرا ایسا تھا کہ پوری رات نفلیں پڑھتا رہا اور تہجد پڑھتا رہا، دعائیں کرتا رہا، لیکن یہ کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا، اس لیے فجر کی نماز میں شامل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ بھلے میں پوری رات عبادت نہ کروں لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، یہ پوری رات کی عبادت سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا پوری رات کی عبادت سے زیادہ افضل بھی ہے اور پسند بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ میں نے بتا دیا کہ وہ نفل ہے اور یہ کیا ہے، فرض ہے، اور فرض نفل سے بہت بلند ہوتا ہے، تو اسی لیے انشاءاللہ سب نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور بن کر تھوڑا اس کا پریشن کر